سوال: وہ کون سی بے جان چیز ہے جو سانس لیتی ہے؟ جواب: صبح، اور قسم ہے صبح کی جب سانس لیتی ہے۔ سورۃ التکویر آیات نمبر 18 میں، کچھ کتابوں میں سورۃ الشمس آیات نمبر 8 میں لکھا ہے وہ غلط ہے۔ سوال: یہ جملہ کس نے کس کو کہا؟ اور میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ نادان نہ بنو۔ جواب: اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو سوال: پہلی بار نماز خوف کب اور کہاں ادا کی گئی؟ جواب: پہلی بار نماز خوف ہجرت کے 47ویں مہینے میں، محرم کے مہینے میں، غزوہ ذات الراقعہ کے موقع پر ادا کی گئی۔ سوال: وہ کون سے 4 جاندار ہیں جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے؟ جواب: سیدنا آدم علیہ السلام، حضرت سیدہ اما حوا علیہ السلام، حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کی اونٹنی، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا دمبا، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اسدہ، سرور کونین علیہ السلام کے لیے لایا جانے والا یا والی براق، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جو چمگادڑ بنائی تھی، قابیل کی رہنمائی کرنے والا کوا۔ سوال: قرآن کی کس سورت کو قرأت واجبہ کہتے ہیں؟ جواب: سورۃ فاتحہ، کیونکہ نماز میں اس کا پڑھنا واجب ہے۔ سوال: بلی اگر کسی برتن میں سے کوئی چیز کھا لے یا پی لے تو کیا وہ چیز پاک ہی رہتی ہے یا ناپاک ہو جاتی ہے؟ جواب: پاک ہی رہتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ بلی ناپاک نہیں ہے، یہ تو تمہارے درمیان گھومتی ہے۔ سوال: حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کون سے صحابی نے 2 ہجرتیں کی؟ کسی ایک کا نام بتائیں۔ جواب: سیدنا جعفر طیار، سیدنا زبیر بن العوام، سیدنا مصعب بن عمیر، سیدنا عبداللہ بن مسعود، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا یاسر، سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ سوال: قرآن الحکیم میں اللہ رب العزت نے اپنی کسی صفات کا ذکر سب سے زیادہ مرتبہ فرمایا ہے؟ جواب: ربوبیت، اگرچہ اللہ رب العزت کی سب سے غالب صفت رحیمی ہے، لیکن قرآن میں سب سے زیادہ تذکرہ ربوبیت کا رب قرآن میں 1498 مرتبہ آیا ہے۔ سوال: حضرت آدم اور اما حوا کی ملاقات کس مقام پر ہوئی؟ جواب: مقام عرفات پر۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کتنا عرصہ اپنی خطا پر روتے رہے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام 300 سال تک اپنی خطا پر روتے رہے۔ سوال: حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید کی کتنی سورتوں میں آیا ہے؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم کی 6 سورتوں میں آیا ہے: سورۃ الانبیاء، سورۃ الانعام، سورۃ یونس، سورۃ الصافات، سورۃ الانبیاء، سورۃ القلم۔ ان میں پہلی 4 سورتوں میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام بھی مذکور ہے۔ سوال: ام ایمن کون تھی؟
جواب: حبشہ کی رہنے والی تھی اور حضرت عبداللہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کی کنیز تھی۔ بچپن سے حضرت عبداللہ کے ساتھ رہی اور جب انہوں نے انتقال کیا تو حضرت آمنہ کے پاس رہنے لگی۔ اس کے بعد خود سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی حلقہ غلامی میں داخل ہونے کا شرف حاصل کیا اور پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش میں رہی۔ سوال: کیا میک اپ پر وضو ہو جاتا ہے؟ جواب: اعضائے وضو پر اگر کسی چیز کی تہ جمی ہو اور پانی جلد تک نہ پہنچ پائے تو وضو نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وان کنتم جنبا فاطہروا وان کنتم مرضی او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء افلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ اے ایمان والو، جب تمہارا نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ ہو تو وضو کے لیے اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں بھی ٹخنوں سمیت دھو لو، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو نہا کر خوب پاک ہو جاؤ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی رفع حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو یا تم نے عورتوں سے قربت کی ہو تو پھر تم پانی نہ پاؤ تو اندرین یعنی صورت پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ پس تیمم یہ ہے اس پاک مٹی سے اپنے چہروں اور اپنے پورے ہاتھوں کا مسح کر لو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ وہ تمہارے اوپر کسی قسم کی سختی کرے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اگر میک اپ میں صرف رنگ ہو اور وہ اعضائے وضو تک پانی کے پہنچنے میں رکاوٹ نہ ہو تو میک اپ پر وضو ہو جائے گا، لیکن اگر میک اپ کی تہ جمی ہو جو پانی کو اعضائے وضو کی جلد تک نہ پہنچنے دے تو میک اپ پر وضو نہیں ہوگا۔ سوال: حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نماز جنازہ کس نے پڑھایا؟ جواب: حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے باقی ساتھی جو میدان کربلا میں شہید ہوئے سب کو وہاں قریبی گاؤں کے لوگوں نے مدفون کیا۔ کسی ایک فرد کا نام نہیں ملتا کہ فلاں نے نماز جنازہ پڑھائی ہو۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں میں 72 افراد شہید ہوئے۔ ان کے شہید ہونے کے ایک دن بعد اور مقام غارزیہ میں جو بنی اسد کے لوگ رہتے تھے انہوں نے مل کر ان لوگوں کو مدفون کیا۔ سوال: التحیات قرآن پاک میں ہے یا نہیں؟ جواب: نماز میں 2 رکعت کے بعد اور آخر میں ایک خاص ہیبت میں بیٹھنے کو قاعدہ کہتے ہیں۔ فرض، واجب اور سنت موقدہ نماز میں درمیان کا قاعدہ واجب اور آخری قاعدے پر بیٹھنا فرض ہے۔ نفل نماز کا ہر قاعدہ فرض ہوتا ہے۔ قاعدے میں تشہد التحیات کا مکمل پڑھنا واجب ہے۔ اس کے پہلے لفظ کی مناسبت سے اسے التحیات کہتے ہیں، اور چونکہ اس کا آخری حصہ کلمہ شہادت پر مشتمل ہے اس لیے اس کی مناسبت سے اسے تشہد گواہی دینا بھی کہتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا ہاتھ اپنے دونوں مبارک ہاتھوں میں پکڑ کر اسی اہمیت کے ساتھ مجھے تشہد کی تعلیم فرمائی۔
جس طرح آپ علیہ السلام نے مجھے قرآن کی کسی سورت کی تعلیم ارشاد فرمایا کرتے تھے، پھر انہوں نے حضور علیہ السلام کی تعلیم کردہ پوری التحیات پڑھ کر سنائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ التحیات کے کلمات اس ترتیب کے ساتھ اور اس کا صریح حکم تو قرآن میں نازل نہیں ہوا، لیکن صاحب قرآن حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے قرآن جیسی اہمیت کے ساتھ یہ نفیس صحابہ کرام کو تعلیم فرمایا۔ نماز اور اس کا مکمل طریق ادا بے کمال و تمام تواتر کے ساتھ رسول اللہ علیہ السلام سے منقول ہے اور آج تک امت کا اس پر تعامل ہے، اور التحیات کے کلمات ترتیب و تفصیل کے ساتھ احادیث صحیحہ مشہورہ کے ذریعہ حضور علیہ السلام سے ثابت ہے۔ سوال: اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہ ہو تو وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت کی جگہ قل هو اللہ پڑھنے سے نماز ادا ہو جائے گی؟ جواب: وتر کی تیسری رکعت میں مطلقاً دعا پڑھنا واجب ہے اور بطور خاص دعائے قنوت پڑھنا سنت ہے، لہٰذا پہلی فرصت میں اسے یاد کریں تاکہ نماز وتر کے اجر کامل سے محروم نہ رہیں۔ جب تک دعائے قنوت مسنون یاد نہیں کر پاتے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار تک پڑھ لیا کریں۔ یہ بھی یاد نہ ہو تو اللہم اغفر لی 3 بار پڑھ لیں، اور اگر یہ بھی یاد نہ ہو، فوری طور پر یاد نہ ہو سکے تو قل هو اللہ احد پڑھنے سے بھی واجب ادا ہو جائے گا۔